बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ने के मुतल्लिक़ अर्ज़ करूँगा कि नमाज में कुरान मजीद की आयात मुबारका कितनी पढ़ी जाएँ और किस हालत में हो। तो समझाने से पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि मेरे दो चैनल हैं। एक चैनल का नाम है करमानी टीवी, उसमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मैं तफ़सीर लिख रहा हूँ और वो बयान करता हूँ ग्रामर से, हर लफ्ज़ का माना अर्ज़ करता हूँ, तर्जमाज़ करता हूँ और हदीस मुबारका और तवारीख़ से रोशनास करता हूँ। आपने इनको ज़रूर जो है सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना है ताकि आपको सलाह मिले, मुझे भी मिले। और दूसरा मेरा चैनल है करमानी टीवी 3, उसमें मैं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और तमाम कुरान मजीद पढ़ने के मुतालिक मसाइल जो है वो अर्ज़ कर रहा हूँ और उसमें मौजूद है। आपको भी किसी जो है मसले की ज़रूरत हो तो आप मेरा चैनल करमानी टीवी 3 को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें और देखें, पढ़ें, दूसरों तक पहुँचाएँ। हमारा मिशन है कि अल्लाह का कलाम फैले, इस्लाम फैले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है फरमान फैले। आपने भी मदद करनी है, आप भी सवाब कमाएंगे और मुझे जो है आगे आगे शेयर करेंगे और मैं बताऊंगा, अर्ज़ करूंगा तो मुझे भी सवाब होगा। मैं अब नमाज में कुरान मजीद पढ़ने के मुतालिक मसाइल अर्ज़ करता हूँ। बनिस्बत एक बड़ी आयात की 3 छोटी आयातों का पढ़ना नमाज में बेहतर है और जुज़्व सूरत और पूरी में अफजल वो है जिसमें ज़्यादा आयात मुबारका मौजूद हो। यानी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में वो सूरत पढ़ी जाए जिसमें आयात मुबारका ज़्यादा हो तो सवाब होगा। ये मसला हस्वा साहब ने दुर मुख्तार में लिखा है और हमारे उलमाए कराम बहुत मशहूर बहार शरीयत के मुसन्निफ़ मौलाना अमजद अली उलमा साहब सुन्नी, हनफी, रज़वी, कादरी हैं, उन्होंने लिखा है। आप किताब लें कुतुब खाने से और घर में रखें, आप पढ़ें, बच्चे पढ़ेंगे और घर में मसाइल जो है याद रखना नमाज के लिए बाकी ज़रूरी है, बल्कि फ़र्ज़ ऐन है, क्योंकि इसमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात मुबारका के मसाइल हैं। तमाम इस्लाम जो हमें सबक देता है उसमें मसाइल उलमाए कराम ने लिख दिए हैं। फतावा शामी है, दुर मुख्तार है और बाकी आलमगीरी है। ये तमाम मोतबर किताबें हैं, आप उनको नहीं पढ़ सकते अगर अरबी में हैं तो अज़ीज़ मोहतरम मेरी तकरीर जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आप इसको, इन मसाइल को ज़रूर याद रखना है। इंशाअल्लाह आपको किसी मुफ्ती या आलिम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रकू के लिए तकबीर की कही मगर अभी रकू में न गया था, यानी घुटनों तक हाथ पहुँचने के काबिल ना झुका था और ज़्यादा पढ़ने का इरादा हुआ तो पढ़ सकता है, कुछ हर्ज नहीं है। ये आलमगीरी में मसला मौजूद है। इधर मतलब मैंने अर्ज़ किया कि आपको किसी मुफ्ती के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपने मुफ्तियों के पास जाना है, आलमों के पास जाना है, उनकी खिदमत भी करनी है और उनके पास अदब से बैठ कर अत्तहियात जिस तरह हम बैठते इसी तरह बैठकर उनसे जो है सवाल अर्ज़ करने हैं और जवाब लेने हैं। अब मैं आपको मसाइल किरात के मुतालिक अर्ज़ करता हूँ जो बैरून नमाज में होते हैं। कुरान मजीद देख कर पढ़ना ज़ुबानी पढ़ने से अफजल है। फिर इस मसले को सुनें, कुरान मजीद देख कर पढ़ना ज़ुबानी पढ़ने से अफजल है कि ये पढ़ना भी है और देखना और हाथ से उसका छूना भी और सब इबादत में शामिल है। मुस्तहब ये है कि बावुज़ू किबला रो अच्छे कपड़े पहनकर तिलावत करे और शुरू तिलावत में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना वाजिब है। मसला सुने कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जैसा मैंने अर्ज़ किया पढ़ने से पहले तअव्वुज़ पढ़ना वाजिब है और इब्तिदाई सूरत में बिस्मिल्लाह सुन्नत वरना मुस्तहब, और अगर जो आयात मुबारका पढ़ना चाहता है उसकी इब्तिदा में ज़मीर मौला ताला की तरफ राजी है, जैसे हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा, तो इस सूरत में औज़ के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ने का इस्तहबाब मुअक्कद है। दरमियान में कोई दुनियावी काम करे तो औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह फिर पढ़ ले, और दीनी काम किया मसलन सलाम या अज़ान का जवाब दिया या सुबहान अल्लाह और कलिमा तय्यबा वग़ैरह अज़कार पढ़े, औज़ बिल्लाह फिर पढ़ना उसके लिए ज़िम्मा नहीं है। ये फतावा जो है मशहूर है बहार शरीयत जिसका मैंने अर्ज़ किया, उससे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। सूरत बरात से अगर तिलावत शुरू की तो औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह कह ले, और जो उसके पहले से तिलावत शुरू की और सूरत बरात आ गई तो तस्बीह पढ़ने की
حاجت نہیں ہے۔ اور اس کے ابتدا میں نیت اول جو آج کل کے حافظوں نے نکالا ہے بے اصل ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ سورۃ توبہ ابتدا بھی پڑھے جب بھی بسم اللہ نہ پڑھے، یہ محض غلط ہے۔ آپ نے اس مسئلہ کو ضرور سمجھنا ہے۔ یہ بہار شریعت میں موجود ہے، آپ دیکھیں۔ گرمیوں میں صبح کو قرآن مجید ختم کرنا بہتر ہے، اور جاڑوں میں اول شب کو کہ حدیث میں ہے کہ جس نے شروع دن میں قرآن مجید ختم کیا شام تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور جس نے ابتدائے شب میں ختم کیا صبح تک استغفار کرتے ہیں۔ اس حدیث کو دارمی نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ تو اس گرمیوں میں چونکہ دن بڑا ہوتا ہے تو صبح کے ختم کرنے میں استغفار ملائکہ زیادہ ہوں گے، اور جاڑوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو شروع رات میں ختم کرنے سے استغفار زیادہ ہوگی۔ یہ مسئلہ بہار شریعت میں موجود ہے۔ بہار شریعت کا حوالہ دیتا جاؤں، بہار شریعت جلد اول 212 حصہ سوم 64 میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اس کو خرید کر گھر رکھیں۔ میں بار بار آپ کی خدمت میں تاکید کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، تاکہ ہماری نسل کے بچے پڑھیں اور اسلام پر جو ہے راغب ہوں۔ 3 دن سے کم میں قرآن مجید کا ختم خلاف اولا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 رات سے کم میں قرآن پڑھا اس نے سمجھا ہی نہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی، نسائی نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، جب ختم ہو تو 3 بار قل هو اللہ احد پڑھنا بہتر ہے، اگرچہ تراویح میں، البتہ اگر فرض نماز میں ختم کرے تو 1 بار زیادہ نہ پڑھے۔ لیٹ کر قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ پاؤں سمٹے ہوں اور منہ کھلا ہو، یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، جبکہ دل نہ بٹے ورنہ مکروہ ہے۔ یہ مسئلہ بھی بہار شریعت سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ غسل خانہ اور مواضع نجاست میں قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے۔ جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع بغرض سننے کے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور اپنے کام میں ہوں۔ یہ مسئلہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے، اور یہ مسئلہ فتاوی رضویہ سے بہار شریعت نے اپنی کتاب بہار شریعت جلد اول 212 میں لکھا ہے، حصہ جو ہے سوم 64 میں۔ میرے دوستو، آپ نے اس کو سمجھا، مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے۔ اکثر جو ہے تیجو میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ یہ مسئلہ دور مختار میں بھی موجود ہے۔ یہ مسئلہ بہار شریعت جلد اول 212 حصہ سوم 64 میں موجود ہے۔ بازاروں میں اور جہاں لوگ مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے۔ لوگ اگر نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے۔ اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو اور وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ، اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر گناہ۔ جہاں کوئی شخص علم دین پڑھا رہا ہے یا طالب علم دین کی تکرار جو ہے کرتے ہیں یا مطالعہ دیکھتے ہوں یا کرتے ہوں، وہاں بھی بلند آواز سے پڑھنا منع ہے۔ بہار شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ قرآن مجید سننا، تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ پھر مسئلہ سن لیں، قرآن مجید سننا، تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ مسئلہ بھی بہار شریعت 213 صفحہ پر موجود ہے، حصہ سوم 65 پر۔ تلاوت کرنے میں کوئی شخص معظم دینی یا بادشاہ اسلام یا عالم دین یا پیر یا استاد یا باپ آ جائے تو تلاوت کرنے والا اس کی تعظیم کو کھڑا ہو سکتا ہے۔ پھر مسئلہ سنیں، یاد رکھیں، تلاوت کرنے میں کوئی آدمی عزت والا معظم دینی، بادشاہ اسلام یا عالم دین یا پیر یا استاد یا ماں باپ آ جائے تو تلاوت کرنے والا اس کی تعظیم کو کھڑا ہو سکتا ہے۔ عورت کو عورت سے قرآن مجید پڑھنا غیر محرم نابینا سے پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگرچہ وہ اسے دیکھتا نہیں مگر آواز تو سنتا ہے۔
اور عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی غیر محرم کو بلا ضرورت سنانے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھ کر بھلا دینا گناہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے ثواب مجھ پر پیش کیے گئے جہاں تک کہ تنکا جو مسجد سے آدمی نکال دیتا ہے، اور میری امت کے گناہ مجھ پر پیش ہوئے تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کو سورت یا آیات دی گئی اور اس نے بھلا دیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے بھی لکھا ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو روایت کیا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو قرآن مجید پڑھ کر بھول جائے تو قیامت کے دن ان کو کوڑھی ہو کر آئے گا، یعنی ان کو کوڑھا بنا دیا جائے گا۔ اس حدیث کو ابو داؤد میں بھی، دارمی نے بھی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اندھا ہو کر اٹھے گا۔ جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، بشرطے کے بتانے کی وجہ سے کینہ حسد پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اگر وہ کسی کا مصحف شریف اپنے پاس عاریت ہے، اگر اس میں کتابیت کی غلطی دیکھ لیں بتا دینا بھی واجب ہے۔ قرآن مجید نہایت بڑی قلم سے لے کر جو ہے چھوٹا کر دینا، جیسا آج کل تویزی قرآن جو چھپتے ہیں، مکروہ ہے، اسی میں تحقیر کی صورت ہے، بلکہ حمایل بھی نہ چاہیے۔ قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے، جبکہ کسی نمازی یا مریض یا سوتے کو ایذا نہ پہنچے۔ دیواروں اور محرابوں پر قرآن مجید لکھنا اچھا نہیں ہے، اور مصحف شریف کو مطلع کرنے میں حرج نہیں ہے، بلکہ یہ نیت تعظیم مستحب ہے۔ انشاءاللہ پھر میں آپ کو قرات میں غلطی ہو جانے کے متعلق مسائل عرض کروں گا۔ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے 2 چینل ہیں، کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3، ان کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگ تاکہ مسائل سمجھ لیں۔ اور آپ کو اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو میرے چینل میں دیکھ سکتے ہیں، ورنہ ہمارے علماء کرام مدرسوں میں بیٹھے ہیں، مفتیان صاحبان ہمارے مدارس میں ہیں، آپ ان سے رجوع کر کے میرے دوستوں مسئلہ حل کروا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لکھوا سکتے ہیں، تاکہ آپ کو اسلام پر پورا عمل کرنے کا حق مل جائے۔ اور ان کی خدمت بھی علماء کرام کی مدرسوں میں اور مساجد میں ضرور کرنی چاہیے۔ اگر نہ کریں گے خدمت تو ہمارے علماء کرام، ہمارے مفتیان صاحبان جو ہے کیسے کھائیں گے، اسلام کیسے پھیلے گا؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔